نہیں، کیونکہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں آپ کو وہاں اس کمپنی کی کوئی نہ کوئی گاڑی ضرور مل جائے گی۔ آج ٹویوٹا کمپنی 5 مختلف برانڈز کے انڈر کارز، ٹرکس اور لگژری کارز بنا رہی ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکشن کرنے والے ہیں وہ ویڈیو ہے ٹویوٹا کے بارے میں۔ اپنے ٹویوٹا کمپنی کا نام سنا ہوگا، ہوئی کس نے شروع کی، اس کی پوری سٹوری ہے جو ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، تو اسی طرح کی سٹوری ٹویوٹا کمپنی کی بھی ہے کہ کس طرح اس کی جو ہے شروعات ہوئی اور کس نے اس کی جو ہے وہ سٹارٹ کی اس کمپنی کو۔ تو چلیے وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اس کے بعد پھر اپنا ریئیکشن دیتے ہیں۔ لیٹس گو۔ السلام علیکم۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے جاپان کے ایک غریب کارپینٹر یعنی لکڑی کا کام کرنے والے ایک شخص نے دنیا کی سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک ٹویوٹا کی بنیاد رکھی، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں تنزیل نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈاکیومنٹری چینل۔ یوں تو ٹویوٹا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، کیونکہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں آپ کو وہاں اس کمپنی کی کوئی نہ کوئی گاڑی ضرور مل جائے گی۔ آج ٹویوٹا کمپنی 5 مختلف برانڈز کے انڈر کارز، ٹرکس اور لگژری کارز بنا رہی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گاڑیاں بنانے والی اس کمپنی کی بنیاد ایک کھڈی بنانے والی کمپنی کے طور پر ہوئی تھی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اردو ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے۔ ٹویوٹا کمپنی کی کہانی آج سے تقریباً 150 سال پہلے اس وقت شروع ہوئی جب سکیچی ٹویوٹا نامی ایک بچہ 14 فروری 1867 کو جاپان کے شہر کوسائی میں پیدا ہوا۔ سکیچی کا باپ ایک کارپینٹر یعنی بڑھئی تھا اور اس کی والدہ گھر کا خرچ چلانے کی خاطر کھڈی پر کپڑے بنا کرتی تھی۔ سکیچی کا تعلق چونکہ ایک غریب گھرانے سے تھا، اس لیے بس وہ ابتدائی تعلیم ہی حاصل کر پایا، لیکن اسے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ اس نے کارپینٹری کا فن اپنے والد سے ہی سیکھا اور اپنی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے محلے کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک سٹڈی گروپ بنا رکھا تھا، جہاں وہ اپنے فارغ اوقات میں پڑھائی کیا کرتے تھے۔ اپنی اسی پڑھائی کے دوران اس کی نظر سے سیمیول اسمائلز کی سیلف ہیلپ کے نام سے ایک کتاب گزری، جس نے اس کی زندگی پر کافی گہرا اثر ڈالا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی کتاب سے متاثر ہو کر اس نے ایک انوینٹر یعنی موجد بننے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دنیا پر ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈال سکے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ایجاد کرے۔ یہ وہ دور تھا جب دوسرا انڈسٹریل ریولوشن دنیا بھر بالخصوص یورپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کر چکا تھا۔ ایسے میں نئی جاپانی حکومت نے بھی ایک ایسا قانون پاس کیا جہاں انوینٹرز کو ان کی ایجادات کو پیٹنٹ کروانے کی سہولت فراہم کی گئی تھی تاکہ جاپان بھی اس انڈسٹریل ریولوشن سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جب 18 سال کی عمر میں سکیچی کو پیٹنٹ مونوپلی ایکٹ کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کی موجد بننے کی خواہش ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائی تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند شخص ثابت ہو سکے، تو اس کی نظر اپنی والدہ پر پڑی جو کہ کھڈی پر کپڑا بننے کے مشقت طلب کام میں مصروف تھی۔ سکیچی نے نوٹ کیا کہ کھڈی پر کام کرنے والے افراد گھنٹوں اس مشین پر محنت اور مشقت کیا کرتے تھے اور پورے دن کی محنت کے بدلے وہ بس چند سکے ہی کما پاتے تھے۔ سکیچی کو اپنا آئیڈیا مل گیا تھا اور یوں اس نے لوم یعنی کھڈی میں بہتری لانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی والدہ کی مشقت میں کمی لاتے ہوئے دوسرے افراد کی زندگیاں بھی بہتر کر سکے۔ کھڈی کو بہتر بنانے کی خاطر اس نے متعدد لومز کی توڑ پھوڑ کی تاکہ وہ اس کی ورکنگ کو بہتر طریقے سے جان سکے۔ اگرچہ اس کے دل و دماغ میں کچھ نیا اور بہتر ایجاد کرنے کا جذبہ تھا، لیکن لوگوں نے اسے پاگل سمجھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے اپنے والد نے اس کی مخالفت کی۔ تقریباً 6 سال کی انتھک محنت کے بعد 1891 میں
24 سال کی عمر میں اس نے اپنی پہلی مشین ٹویوٹا ووڈن ہینڈ لوم کا پیٹنٹ حاصل کر لیا تھا۔ یہ مشین روایتی کھڑیوں سے کئی گنا بہتر تھی اور یہ 2 کے بجائے ایک ہی ہاتھ سے استعمال کی جا سکتی تھی۔ اسی طرح اس کھڑی کی مدد سے تیار کیا جانے والا کپڑا دوسری مشینوں کی نسبت بہت بہتر تھا۔ اگرچہ سکیچی ٹویوٹا ایک نئی طرز کی مشین ایجاد کر چکا تھا، لیکن اس کا خواب ایک پاور لوم بنانے کا تھا۔ پاور لوم ایک ایسی خودکار کھڑی تھی جہاں کپڑا بننے کی خاطر ہیومن انٹریکشن کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ یوں ایک خودکار کھڑی بنانے کے لیے سکیچی کو مزید 5 سال لگ گئے۔ 1896 سے لے کر 1910 تک سکیچی ٹویوٹا نے مختلف انویسٹرز کے ساتھ مل کر کھڑیوں کا کاروبار بھی کیا، لیکن ایک کاروباری ذہن کے بجائے ایک کریٹیو ذہن رکھنے کی وجہ سے اسے تقریباً ہر کمپنی سے نکال دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1910 میں کاروبار میں مندی اور جاپان میں آنے والے معاشی بحران کی وجہ سے سکیچی ٹویوٹا کو مجبوراً اپنی ہی کمپنی سے استعفیٰ دینا پڑا۔ کمپنی سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ یورپ اور امریکہ کے دورے پر چلا گیا، جہاں وہ مغربی معاشرے کی جدت بالخصوص گاڑیوں سے بہت متاثر ہوا۔ یورپ سے واپس آنے کے بعد اس نے ایک بار پھر 1918 میں اپنی تخلیق شدہ کھڑیوں کو فروخت کرنے کے لیے ٹویوٹا اسپننگ اینڈ ویونگ کمپنی کے نام سے ایک کاروبار کا آغاز کیا۔ 1929 میں اس نے اپنی کمپنی کو تقریباً 10 لاکھ ین میں فروخت کر دیا اور تمام رقم اپنے بیٹے کیئیچیرو ٹویوٹا کو اس شرط پر دی کہ وہ اس کی مدد سے جاپان کی خود کی گاڑی ایجاد کرے گا۔ کیئیچیرو نے یہ شرط قبول کر لی اور گاڑی بنانے کا کام شروع کر دیا، لیکن سکیچی اپنے اس خواب کو پورا ہوتے نہ دیکھ سکا اور 30 اکتوبر 1930 کو 63 سال کی عمر میں سکیچی ٹویوٹا موت کی آغوش میں سو گیا۔ سکیچی کے مرنے کے بعد بھی کیئیچیرو نے اپنے والد کے خواب کو زندہ رکھا اور 1935 میں اس نے اپنی پہلی پروٹوٹائپ گاڑی بنا لی تھی جسے انہوں نے ماڈل A1 کا نام دیا۔ اسی طرح کیئیچیرو نے اپنی کمپنی کا نام ٹویوٹا سے ٹویوٹا میں تبدیل کر دیا، کیونکہ جاپانیز روایات کے مطابق 8 برش سٹروک سے لکھا جانے والا یہ نام ان کے لیے خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے۔ جاپان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد کمپنی نے دوسرے ممالک میں کاروبار بڑھانے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے 1960 کی شروعات میں امریکہ میں ٹویو پیڈ کراؤن نامی ایک گاڑی متعارف کروائی، لیکن انہیں بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ گاڑی جاپان کی ناہموار سڑکوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی تھی، جہاں زیادہ رفتار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امریکہ کی کشادہ اور ہموار سڑکوں پر یہ زیادہ رفتار نہ پکڑ پاتی تھی۔ یوں امریکہ میں اپنی آمد کے پہلے ہی سال یہ کمپنی صرف 250 کے قریب گاڑیاں سیل کر پائے۔ اپنی اسی غلطی سے سیکھتے ہوئے اور امریکہ کے حالات کو مد نظر رکھ کر انہوں نے وہاں ٹویوٹا کرونا نامی ایک گاڑی متعارف کروائی، جو کہ ان کے لیے ایک کامیاب گاڑی ثابت ہوئی۔ یوں امریکہ میں قدم جمانے کے بعد انہوں نے رفتہ رفتہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ کاروں میں ٹویوٹا کی اب تک کی سب سے مقبول ترین کار ٹویوٹا کرولا ہے، جسے پہلی بار 1966 میں متعارف کروایا گیا تھا، جس کی اب تک 4.5 کروڑ سے زائد کاریں فروخت کی جا چکی ہیں، اور اسی طرح سال 2019 میں اسے دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کاروں میں پہلا نمبر حاصل ہے، جس کی صرف 2019 میں 12 لاکھ گاڑیاں فروخت ہوئی تھیں۔ اسی طرح ٹویوٹا کو گزشتہ کئی سالوں سے دنیا میں سالانہ سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والی کمپنی کا اعزاز بھی حاصل ہے، لیکن آٹو موبائل انڈسٹری سے منسلک ہونے کے باوجود ٹویوٹا مٹیریل ہینڈلنگ اور روبوٹکس کے شعبے میں بھی کام کر رہی ہے۔ اگرچہ سکیچی ٹویوٹا کو مرے ہوئے تقریباً 90 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن وہ اپنے خواب کے ذریعے دنیا بھر میں زندہ ہے اور اس کی کمپنی کی افورڈیبل گاڑیوں کی بدولت دنیا کے فاصلے سمٹ گئے ہیں، اور سکیچی کی انہی خدمات کے اعتراف میں اسے جاپان میں کنگ آف جاپانیز انوینٹرز یعنی جاپانی موجدوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ٹویوٹا کمپنی کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویل گائز، بہت ہی اچھی ویڈیو تھی، میں نے بھی پہلی بار یہ ویڈیو دیکھی اور دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ کس طرح ایک عام شخص نے جو ہے
ایک خواب دیکھا، پھر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے محنت، حالانکہ جب وہ خواب پورا ہوا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن اس کے بیٹے نے اپنے باپ کا خواب جو ہے وہ پورا کیا، اور آج ٹویوٹا جو ہے وہ پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا اس دنیا میں جو اس نام کو نہیں جانتا ہوگا۔ تو محنت کرنی چاہیے، چاہے کام جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ محنت آپ نے نہیں چھوڑنی۔ کبھی کبھی انسان جب ایک کام پر مسلسل محنت کرتا ہے تو وہ جو ہے اس کا دل بھر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یار، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ اس کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ مسلسل محنت کرنے کے بعد جو ہے اللہ پاک انسان کو کامیابی دیتا ہے۔ تو یہ تھی ٹویوٹا کی سٹوری جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اوریجنل لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔